عمران کو اپنی پہلی بیوی کے پاس سے بھینس کے گوبر کی بدبو آتی ہے۔ عمران کو اپنی بیوی کے پاس سے گھی کی، لسی کی، دودھ کی سمیل آتی ہے۔ عمران ایک ماڈرن لڑکا تھا۔ عمران نے اپنی بیوی سے چوری شہر میں دوسری شادی کر رکھی تھی، اور اس کی دوسری بیوی بڑی ماڈرن، میک اپ شیک اپ میں ٹپ ٹاپ میں رہنے والی شوخ چنچل لڑکی تھی۔ عمران کو ماڈرن لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایسے مرد کی جو دو کشتیوں کا سوار تھا۔ عمران کا ماموں اور عمران کا باپ دونوں بڑے اچھے دوست تھے۔ عمران کا ماموں بہت زمین جائیداد والا تھا۔ جب عمران کی پیدائش ہوئی، اس کے کچھ ماہ بعد پیدائش ہوتی ہے نسرین کی، تو بچپن میں گھر والوں نے رشتہ طے کر دیا۔ بچے بڑے ہوتے گئے، عمران کو نسرین سے نفرت ہوتی گئی۔ نسرین چادر لپیٹ کے رکھتی، گھر کے کام کرتی، جب بھی اس کے پاس سے گزرتی اس کو پیار سے دیکھتی، اور عمران اس کو غصے سے دیکھتا، دھتکار دیتا اور کہتا تمہارے پاس سے بھینس کے گوبر کی بدبو آتی ہے، میرے سے دور رہا کر۔ نسرین سوچتی ہے کہ میرے گھر والوں نے غلط فیصلہ کر دیا ہے، یہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ عمران نے میٹرک کیا، ایف اے کیا، تو کہتا ہے مجھ کو پڑھائی کے لیے آگے جانا ہے، شہر میں یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے۔ عمران کے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا زمین جائیداد سنبھال، چھوڑ پڑھائی کو۔ عمران کا ماموں عمران سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ عمران کے ماں باپ کو سمجھاتا ہے کوئی بات نہیں، یہی عمر ہے پڑھائی کی، تو عمران کو بھیج دیتا ہے، یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے اور وہاں پڑھائی کرتا ہے۔ پڑھائی کے بعد وہیں پہ ایک جاب شروع کر دیتا ہے۔ جاب اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی زمینوں سے، گاؤں سے جان چھوٹ جائے۔ جہاں پہ جاب کرتا ہے وہاں پہ ایک بڑی ماڈرن میک اپ میں رہنے والی لڑکی، فیشنیبل، وہ اس کو پسند آ جاتی ہے، اس کو دل دے بیٹھتا ہے۔ آفس کے بہت سے لڑکے اس لڑکی کے پیچھے تھے، پر عمران کامیاب ہو گیا۔ عمران کا اور لڑکی کا عشق پروان چڑھ رہا ہے۔ اسی دوران عمران کو فون جاتا ہے گاؤں سے کہ جلدی آؤ، تمہارے باپ کا اور تمہارے ماموں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ عمران کو پوری بات نہیں بتاتے۔ جب عمران گاؤں پہنچتا ہے تو حویلی میں چیخو پکار ہے۔ حویلی کے صحن میں دو میتیں رکھی ہیں، ایک اس کے ماموں کی، ایک اس کے باپ کی۔ عمران کی ماں نسرین کو سنبھال رہی ہے۔ نسرین کو بار بار بے ہوش ہو رہی ہے، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ عمران پہ قیامت ٹوٹ پڑی، وہ بھی روتا ہے، تو اللہ صبر دیتا ہے۔ آخر تدفین کے بعد اپنے گاؤں میں رہتا ہے مہینہ ڈیڑھ۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا تمہارے ابو نے اور تمہارے ماموں نے تمہارا بچپن میں رشتہ طے کر دیا تھا نسرین کے ساتھ، تم شادی کب کرو گے؟ عمران کہتا ہے ماں مجھ کو یہ لڑکی پسند نہیں ہے، یہ پینڈو دیہاتی لڑکی مجھے سوٹ نہیں کرتی، مجھ کو شہری لڑکی چاہیے، ماڈرن، فیشنیبل۔ اگر رشتہ ہو بھی گیا تو چل نہیں پائے گا۔ عمران کی ماں کہتی ہے تمہارے ابو کی، تمہارے ماموں کی اور میری بھی یہی خواہش ہے، اگر تو رشتہ نہیں نہ کرے گا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ عمران نے ہار مان لی اور ماں کے کہنے پہ نسرین سے شادی کر لی۔ عمران نے پہلی رات ہی نسرین کو دھتکار دیا۔ اسے کہتا ہے بے شک تو میری بیوی ہے، نہ تیرا میرے پہ کوئی حق ہے اور نہ میرا تمہارے پہ کوئی حق ہے، تو اس بیڈ پہ نہیں سوئے گی، وہاں جا کے سو، اور کسی کو بتانا نہیں ہے۔ نسرین ساری رات تکیے میں منہ دے کے روتی رہی۔ عمران صبح جب اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، نسرین اس کے سرانے کھڑی ہے لسی کا گلاس لے کے۔ عمران کو لسی بڑی پسند تھی۔ اب لسی پیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سر پہ مت کھڑا ہوا کرو، لسی کو وہاں پہ رکھ دیا کرو، تمہارے ہاتھ سے بدبو آتی ہے بھینس کے گوبر کی۔ اس کی انسلٹ کرتا رہتا ہے۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لے کے باہر آ جاتی ہے، اپنی ساس کو کچھ نہیں بتاتی۔ ادھر عمران کو کافی دن ہو گئے تھے یہاں پہ رہتے ہوئے، تو وہ شہر آ گیا۔ شہر آ گیا، اس کو جو ماڈرن لڑکی ہے اس کے بغیر رہ نہ سکا۔ اسے پرپوز کرتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کہتی ہے مجھے بھی تو اچھا لگتا ہے، چلو شادی کر لیتے ہیں۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد خوب انجوائے کرتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں۔ ادھر ماں کا فون آتا ہے کہ شہر میں زمینوں کے کوئی حساب کتاب دیکھ جاؤ۔ عمران جب آتا ہے گاؤں، اس کی بیوی پھر ملتی ہے، اس کو دیکھ کے تو عجیب سا غصہ آتا ہے۔ وہ اس کے سامنے جب بھی آتی اس کو دھتکار دیتا ہے۔ پھر یہ گاؤں کی زمینوں پہ جاتا ہے دیکھ بھال کے لیے، اپنے مزاروں سے ملتا ہے، جو ڈیرے پہ نوکر ان سے ملتا ہے۔ ایک نوکر بھاگا بھاگا آتا ہے، کہتا ہے چوہدری صاحب میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے اور مجھ کو شک ہے فلاں لڑکا اس سے بھاگ گیا۔ عمران اپنے بندے دوڑاتا ہے اور شام تک اس کی بیوی کو ڈھونڈ کے منگوا لیتے ہیں۔ اس کی بیوی کو سامنے بٹھا کے کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آئی؟ تو بچوں کی ماں ہے، تمہارا شوہر ہے، تو کیوں بھاگی ہے؟ وہ کہتی ہے ایسے شوہر کو چولہے میں ڈالنا ہے، نہ اس نے آج تک میرے حسن کی تعریف کی ہے،
نہ مجھے کوئی تحفہ لا کے دیا ہے، نہ پیار بھری باتیں کی ہے، جیسے بچے پیدا کرنا شروع ہوتا ہے۔ آپ اس سے کہہ دو مجھ کو طلاق دے دے، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں جو فلاں لڑکا ہے اس سے شادی کروں گی۔ عمران نے کہا تمہارا آپس کا معاملہ ہے، تم طلاق دیتے ہو نہیں دیتے، تم سنبھالو اپنی بیوی کو، کہہ کے گھر آ گیا۔ سارے راستے سوچتا آیا کہ میں اپنی بیوی کو اگنور کر رہا ہوں، وہ زمین جائیداد ساری اس کے نام پہ ہے، وہ تو سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، اگر یہ ہاتھ سے نکل گئی ہم تو کنگلے ہو جائیں گے۔ اب یہ گھر پہنچا تو بیوی کو دیکھا تو اس کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ بیوی کو بڑا تعجب ہوا کہ آج میرے شوہر کو کیا ہو گیا، یہ ایسی نظروں سے کبھی دیکھا نہیں آج تک۔ بیوی کے پاس نہ کھڑی ہوئی، وہاں چلی گئی۔ عمران کا دل کر رہا تھا واپس شہر آؤں۔ شہر آ گیا۔ شہر میں جب آیا دروازے پہ دستک دی ہے، اندر دروازہ کھلے ہی نہ، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 10 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ عمران حیران پریشان، کہتا ہے اپنی بیوی سے کہاں تھی تم؟ وہ کہتی میں سو رہی تھی۔ کہتا ہے تم نے پورا میک اپ کر رکھا ہے، بال تمہارے بنے ہوئے ہیں، کپڑے تمہارے بالکل سلوٹ نہیں پڑی ہوئی، اور تم کہتی ہو میں سو رہی تھی۔ وہ بڑی بڑی وہ اس کی بیوی سے نا شہری بہت تیز تھی، وہ کہتی ہے میں نے آپ کو دیکھا نا تو آپ باہر کھڑے ہیں، میں واش روم میں گئی ہوں، غسل کیا ہے، بال بنائے ہیں، میک اپ کیا ہے، تاکہ میں آپ کا ویلکم اچھے سے کر سکوں۔ عمران کو بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہیں شہری بیویاں، تو جی گلے سے لگاتا ہے، خوب پیار کرتے ہیں۔ عمران سوچتا ہے یہ اکیلی رہتی ہے گھر میں، تو میں شہر گاؤں بھی جانا پڑتا ہے، کافی دن رکنا پڑتا ہے۔ یہ اپنے اس فلیٹ کے باہر نا ایک نوکر رکھ دیتا ہے، ایک گن مین، چوکی دار۔ اب اس بار جب گاؤں آتا ہے نا، تبھی گاؤں پہنچتا ہی ہے، اس کا نوکر جو چوکی دار ہے فون کرتا ہے، کہتا صاحب جی جلدی آ جاؤ، اور کسی کو بتانا نہیں ہے کہ آپ واپس آ رہے ہو، اور خاص طور پہ میم صاحب کو نہیں بتانا۔ کہتا ہوا کیا ہے؟ کہتا یہاں پہنچو گے بتاؤں گا۔ عمران پہنچا وہاں پہ، اپنی ڈپلیکیٹ چابی سے ڈور کھولا، اندر کا حالت دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ کچھ غیر ضروری حالت میں بیٹھی ہے۔ عمران نے زور سے تھپڑ مارا اور کہتا یہ کون ہے؟ وہ لڑکا بھانپ گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ کہتی ہے میرا بھائی ہے۔ عمران کہتا بھائی ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے یہ نشہ کرتا تھا تو اس لیے میں بتایا نہیں کبھی آپ کو، مجھ سے ملنے آیا۔ اتنے میں باہر سے چیخنے کی چلانے کی آواز آتی ہے۔ چوکیدار اس کو مار کے اندر لے کے آیا۔ وہ کہتا ہے صاحب جی یہ اکثر آتا ہے یہاں پہ اور رات رات رکتا ہے جب آپ نہیں ہوتے۔ اب تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں اور یہ دونوں بچپن سے پیار کرتے تھے، ہم شادی کرنا چاہتے تھے، ہمارے مالی حالت اتنے اچھے نہیں تھے۔ جب آفس میں آپ نے پرپوز کیا تو ہم نے سوچا کہ یہ ایک چودھری ہے، زمین جائیداد کافی ہے، اس کو لوٹیں گے اور بعد میں اس کو لات مار کے بھگا دیں گے اور ہم شادی کر لیں گے۔ اب پتہ چل گیا، اب میری چوری پکڑی گئی ہے، اب مجھے طلاق دے دو۔ عمران نے کہا تو ترسے گی طلاق کے لیے۔ کمرے میں بند کر کے اس لڑکے کو خوب مارا اور بھگا دیا وہاں سے۔ اور اس کو مجبوری تھی کیوں گاؤں میں کام پہ گیا تھا، صبح پھر گاؤں آ گیا۔ تو ماں کہتی بیٹا ایسا کیا مسئلہ ہے تجھے، نہ تیرا دل گاؤں میں لگتا ہے نہ تیرا دل شہر میں لگتا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو بیوی کو دیکھتا ہے، اسے بیوی اچھی لگتی ہے کہ گاؤں کی جو بیوی ہے کتنی اچھی ہے، سیدھی سادی ہے۔ تو اپنے نا کاغذی کام میں لگ گیا۔ دیکھتا ہے کہ بیوی تیار شیار ہو کے کہیں سے آ رہی ہے، تو بیوی سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئی تھی، آج بڑی بن ٹھن کے کہیں گئی ہوئی ہو؟ کہتی ہے میری سہیلی کی شادی تھی، اس کی شادی پہ گئی تھی۔ اس دن پہلی بار نا عمران کو نسرین اچھی لگی۔ کہتا ہے تم تو کتنی خوبصورت ہو، کتنا اچھا میک اپ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں نہیں رہتی جیسا میں چاہتا ہوں؟ اور اس کا ہاتھ پڑے کمرے میں لے گیا۔ پہلی بار دونوں نے رومانس کیا۔ اس کی ماں بڑی خوش ہوتی ہے کہ میرے بچے بڑے پیار کرتے ہیں آپس میں، لیکن پھر بھی نسرین کو نا دل بجھا بجھا تھا، جیسے نسرین کو معلوم پڑ گیا تھا کہ عمران نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ اس دن شام کو عمران باہر بیٹھا ہے اور دیکھتا ہے کہ نسرین نہیں ہے اور نہ اس کی ماں ہے۔ وہ ڈھونڈتا چھت پہ چلا گیا۔ چھت پہ گیا تو عمران کی ماں نسرین سے کہتی بیٹا میں اکثر دیکھتی ہوں تم نے عمران سے دور دور رہتی ہو، کھچ کھچ رہتی ہو، کیا تمہیں عمران پسند نہیں ہے؟ نسرین کہتی ہے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نا عمران کو اپنا شوہر مانا ہے، میں تو دل و جان سے اسے پیار کرتی ہوں، اور وہی مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ اور بات جہاں تک نہیں رکتی، آپ کے بیٹے نے شہر میں دوسری شادی کر رکھی ہے۔ جب میں نے پتہ کرایا کہ آخر وجہ کیا ہے، مجھ سے دور کیوں رہتے ہیں، تو پتہ کرنے میں معلوم پڑا کہ آپ کے بیٹے نے شادی کر رکھی شہر میں۔
ماں کہتی ہے نسیم تو کیسی باتیں کر رہی ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، مجھے بتائے بغیر اور شادی کر لے۔ اتنے میں عمران کا رہا نہ گیا، یہ آتا ہے سامنے ماں کے اور کہتا ہے نسیم صحیح کہہ رہی ہے، میں نے شہر میں شادی کی تھی ایک ماڈرن فیشنیبل لڑکی سے، پر میرے آنے کے بعد میرے پیچھے وہ اپنے یار کو گھر بلاتی اور گل چھڑے اڑاتی۔ میں نے رنگ ہاتھ پکڑ لیا، اس لیے میں شہر گیا تھا اور میں نے اس کو بند کر کے آ گیا ہوں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ عمران کی ماں کہتی بیٹا تو نے بڑا غلط کام کیا ہے، تو نے دھوکہ دیا ہے۔ نسرین سے کہتی ہے کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، مجھ سے پیار تو کرتے نہیں ہیں، ان کو شہری لڑکیاں پسند ہے۔ عمران معافی مانگتا ہے کہ مجھ کو معاف کر دو، آئندہ جو تم کہو گی وہ میں کروں گا۔ نسرین کہتی ہے پھر میری ایک شرط ہے۔ وہ کہتا ہے ایک شرط نہیں 10 شرط بتاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے آپ اس بیوی کو طلاق دے دو، اس کو چھوڑ دو، زندگی سے نکال دو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اور مجھ سے وعدہ کرو دوبارہ کسی دوسری عورت کی طرف دیکھو گے نہیں۔ عمران کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں۔ شہر جاتا ہے، اس کو طلاق دیتا ہے اور اس کے بعد نوکری کو خیر آباد کرتا ہے۔ گاؤں میں آ کے اس جو دیہاتی زندگی ہے، جو بیوی تھی جس کے پاس سے بدبو آتی تھی، اس کے ساتھ لائف جو ہے نا ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ پھر وہ بیوی بھی نسرین بھی ہر ٹائم تیار شیار میک اپ میں رہتی اور جیسے عمران کو پسند تھی ویسے بن کے رہتی۔ تو کچھ عورتوں کی بھی غلطی ہوتی ہے، یہ ان کے پاس چلے جاؤ، ہاتھوں میں سے کبھی وہ صابن کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، بالوں میں سے تیل کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، جب باہر نکلتی ہیں بن ٹھن کے نکلتی ہیں، گھر میں ہو تو مرد کو دیکھ کے نا ان کا مرد کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے، جو اسلام میں کہا گیا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے، تو خوش رہو، اپنے آپ کو بناؤ سنوارو اس مرد کے لیے جو آپ کا محرم ہے۔ باقی کہانی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر کرنا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔